محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. سورہ توبہ کی 36ویں آیت ہے، اور بعض لحاظ سے دیکھا جائے تو مملکت میں حکومت کی طرف سے رؤیت ہلال کا اعلان ہو چکا ہے کہ چاند دیکھا جا چکا ہے، لیکن بہرحال دنیا میں مختلف مقامات پر لوگ بستے ہیں، مختلف حوالوں سے، مختلف اعتبارات سے اور مختلف زاویوں سے اور ڈائمینشنز سے لوگوں کا ماہ رجب اور ہر اسلامی مہینہ ایک دن آگے پیچھے، کہیں پر کبھی 2 دن آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے. تو وہ بہرحال مومنین کو اور ہمارے یہاں جو سننے والے ہیں ان سب کو اس بات کا علم ہے، لیکن بہرحال حکومتی سطح پر مملکت میں چاند کا، رجب کے چاند کا اعلان کیا جا چکا ہے. آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ توبہ کی 36ویں آیت، جس میں پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. 12 شہرا خدا کی بارگاہ میں، خدا کے علم میں، خدا کے مطابق، عند اللہ خدا کے پاس مہینے 12 ہیں. کب 12 ہیں؟ فی کتاب اللہ، پروردگار عالم کے پاس ایک نوشتہ ہے، کتاب، ایک تحریر لکھی ہوئی صورت میں ہے. لکھائی کی حقیقت کیا ہے یہ اپنی جگہ پر ایک بحث ہے. فی کتاب اللہ، خدا نے لکھ چھوڑا ہے، لکھ دیا ہے کہ اس کے پاس مہینے 12 ہیں. یوم خلق السماوات والارض، جب سے اس نے زمین و آسمان کو خلق کیا مہینے 12 ہیں. یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، 4 مہینے اس میں سے حرام ہیں. ذالک الدین القیم، یہ خدا کا وہ دین ہے جو اپنے مقام پر جمع ہوا ہے، استوار ہے، مضبوطی کے ساتھ ٹکا ہوا ہے، متزلزل نہیں ہوگا، اس پر لرزہ طاری نہیں ہوگا، اس پر لغزش طاری نہیں ہوگی. ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہٰذا اپنے آپ پر ان مہینوں میں کوئی بھی ظلم نہ کرو. آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس آیت کو جو سورہ توبہ کی 36ویں آیت ہے، مومنین و مومنات، فرش ازا سے تعلق رکھنے والے لوگ مسلسل سنتے آئے ہیں مختلف خطبہ سے، علماء سے. اب آج مسئلہ یہ ہے کہ 5ویں امام حضرت ابو جعفر محمد ابن علی الباقر علیہم الصلاۃ والسلام کی شب ولادت بھی ہے، اور آج جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے یہاں حکومت کی طرف سے 1 رجب کا چاند دیکھا جا چکا ہے. اور وہ پھر میں تکرار کر رہا ہوں، پھر دہرا رہا ہوں کہ مومنین مختلف زاویوں سے، مختلف حوالوں سے رجب کا مہینہ ہو سکتا ہے کہ فرق کر جائے بہت سارے مومنین کے لیے. وہ ظاہر سی بات ہے کہ فتاویٰ کے لحاظ سے اور مسائل شریعہ کے لحاظ سے اور آسان زبان میں توضیح مسائل کے لحاظ سے فرق کر سکتا ہے. یہ ہم اپنے یہاں پر بات بتا رہے ہیں جو حکومتی سطح پر اعلان ہوا ہے. لہٰذا یہاں پر میلاد کا انعقاد کیا گیا، اور میلاد کی مناسبت سے تقریر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ میں نے ترجمہ پیش کیا آپ کے سامنے سورہ توبہ کی 36ویں آیت کا، کہ پروردگار عالم نے جو فرمایا اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اردو کے ترجمے میں آپ کے سامنے بیان کیا. اور پروردگار عالم نے اس پر کئی دفعہ گفتگو ہو چکی ہے، لیکن بہرحال میں وجہ بتاؤں گا اس کی، پھر اس آیت کو دہرانے کا، پھر اس آیت کو سرنامہ کلام میں پیش کرنے کا سبب کیا ہے. تو پروردگار عالم نے فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، یعنی پروردگار ان 12 مہینوں کے علاوہ وقت کی گنتی کو، وقت کی پیمائش کو، ٹائم کی میجرمنٹ کو نہیں مانتا، ایکسیپٹ نہیں کرتا،
اور یوں کہا جائے کہ پروردگار کی بارگاہ میں، پروردگار کے علم میں، یوم خلق السماوات والارض، جب سے اس نے زمین و آسمان کو بنایا، مہینے یہی 12 ہیں۔ اور میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، پہلے بتایا جا چکا ہے یہاں پر مختلف تقریروں میں کہ ان 12 مہینوں سے مراد، اب وہ حدیث ہے امام علی نقی علیہ السلام کی، جب آپ قید خانے میں تھے امام نے کیا فرمایا، اور یہی آج جس امام کی ولادت کا ہم جشن منا رہے ہیں، امام محمد باقر، اسی امام حمام کی روایت کیا ہے جابر ابن یزید جوفی سے، کہ جب جابر یزید جوفی نے آ کر پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ 12 مہینوں سے کیا مراد ہے اور ایام اللہ سے کیا مراد ہے قرآن میں، وقت کے حساب سے کہ جو ائمہ کی طرف بات پلٹتی ہے، ایک تو ایام اللہ ہے کہ خدا کے دن، اور دوسرا 12 مہینے۔ تو امام باقر علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ یہ جو تم نے آیت پوچھی ہے، جابر ابن یزید جوفی نے، جلیل القدر ترین اصحاب میں سے ہیں ائمہ کے جابر ابن یزید جوفی، فرمایا کہ دیکھو یہ جو تم نے پوچھا کہ 12 مہینے، یہ مہینے ہم ہیں اور سال رسول اللہ ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ، اب ظاہر سی بات ہے کہ دہراتے ہوئے اچھا بھی معلوم نہیں دیتا، لیکن بہرحال پچھلے سال جو بچے چھوٹے تھے اب 1 سال بڑے ہو گئے مزید، تو یہ دہرا کر تکرار کر کے آیت اپنی تعویل و تفسیر کے ساتھ جو معصومین کی طرف سے آئی ہے ذہنوں میں جم جاتی ہے، اور پھر کوئی بھی دائیں بائیں پھرے تو آپ کے علم میں ہوتا ہے، لہٰذا آپ پوچھ سکتے ہیں، اور ہمارے یہاں فارسی میں لفظ ہے کہ اس کی کلائی کو پکڑ سکتے ہیں کہ کدھر گئے مولانا، یہ تو پہلے تفسیر بتائیے۔ لہٰذا بہت اہم ہے اور کہ ان باتوں کا مسلسل دہرایا جانا۔ تو مطلب کیا ہوا اس کا؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے خدا نے زمین و آسمان کو بنایا، خدا 12 مہینوں کو دیکھتا ہے، اور فی کتاب اللہ لکھ چھوڑا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے، منہا اربعۃ حرم، اس میں سے 4 حرام مہینے ہیں۔ کون سے؟ رجب، ذیقعد، ذی الحج اور محرم۔ یہ جو رجب پہلا مہینہ حرام مہینہ ہے، یہ آج سے شروع ہو چکا، اس کے بعد شعبان، رمضان المبارک، ماہ مبارک رمضان، شوال، پھر ذیقعد، ذی الحج اور محرم، 3 ایک ساتھ ہیں، ایک مہینہ الگ ہے۔ لہٰذا جب معصوم سے پوچھا گیا اس کا مطلب کیا ہے کہ 4 مہینے حرام ہیں، تو ایک فقہی حکم ہے، ایک تفسیری حکم ہے، ایک تاریخ کے حوالے سے، سماج کے حوالے سے حکم ہے کہ 4 مہینے رجب کے، ذیقعد، ذی الحج اور محرم۔ اس میں عرب جنگ نہیں کرتے تھے، قتل نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو مار کٹائی نہیں ہوتی تھی، تلوار زمین پر رکھ دی جاتی تھی، حتیٰ ڈاکوں میں اور چوریوں میں بھی کمی آ جاتی تھی کہ خون، یہ 4 مہینے حرام ہیں، یعنی اسلام سے پہلے بھی ان مہینوں کا، حرام مہینوں کا احترام تھا۔ اب آپ آئیے تعویل کے اندر کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا ان 4 مہینوں سے مطلب کیا ہے، مراد کیا ہے، تو نہ ہم بتا سکتے ہیں نہ معصوم سے پوچھا کہ معصوم نے فرمایا ان 4 مہینوں سے مراد وہ امام ہیں ہم میں سے کہ جن کے نام علی ہیں، پہلے جناب امیر المومنین، دوسرے امام سجاد علیہ السلام، تیسرے امام علی رضا، چوتھے امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ 4 ہو گئے، منہا اربعۃ حرم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب اس کی تفسیر کیا ہے، تعویل کیا ہے کہ کیوں ان 4 اماموں کو ایک خاص اہمیت دی گئی، تو یہ ایک الگ اپنی جگہ پر بحث ہے، اور ہر امام کو پروردگار عالم کی طرف سے الگ ذمہ داری دی گئی۔ کل کی تقریر کا خوف ابھی تک، میلاد ہے تو مجھے کل کی تقریر کا خوف ابھی تک ہے۔ کل کی تقریر میں نے پوچھا جب دوست سے، اپنے برادر سے، تو ان کا 1 گھنٹہ 20 منٹ تقریباً ہو گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ کل والا دل خراش حادثہ دوبارہ نہ دہرایا جائے، تو میں جلدی اپنی بات کر کے، اب مشکل یہ آن پڑی ہے کہ ادھر سے حضرت امام پنجم، 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کا جشن ولادت، ادھر سے رجب کا مہینہ، یعنی دونوں مناسبتیں اتنی بھاری بھرکم اور وزنی ہیں کہ کس پر بات کی جائے، کس پر بات نہ کی جائے۔ لہٰذا رجب کے مہینے کی فضیلت کے حوالے سے تو میں 2 جملے عرض کروں گا کہ بے پناہ اس مہینے میں مناسبتیں ہیں۔ ایک دن جو روزہ رکھے گا، جہنم کی آگ اس سے 1 سال دور ہو جائے گی، جو 2 دن روزہ رکھے گا 2 سال دور ہو جائے گی۔ روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ کہیں پر رجب کو شہر اللہ کہا گیا، اللہ کا مہینہ، ماہ مبارک رمضان کو امت کا مہینہ کہا، کہیں پر شہر اللہ رجب کو کہا گیا ماہ ولایت، امامت کا مہینہ۔ تو یہ 2 طرح کے الفاظ ملتے ہیں مختلف ماہ رجب۔ رجب کا جو ایک اور نام اور اس کی صفت اور خصوصیت جو آتی ہے، لقب، جیسا آپ کہتے ہیں امیر المومنین علی، علی نام ہے، امیر المومنین لقب ہے۔ کرار، حیدر کرار، نام کے ساتھ ایک لقب یا ایک اور لفظ آتا ہے جو ایک خصوصیت کو واضح کرتا ہے۔ نام مولا کا ایک ہی ہے، علی، لیکن کبھی آپ کہتے ہیں مشکل کشا، کبھی آپ کہتے ہیں امیر المومنین، کبھی آپ کہتے ہیں مظہر العجائب، یہ سب یہ نام نہیں ہے، لقب ہے۔ لقب کا مطلب کیا؟ جس کا نام لے رہے ہیں نا ہم، جس علی ابن ابی طالب کا، ابو طالب کے بیٹے علی کا، اس کی خصوصیت ہے کہ بڑھ بڑھ کے حملے کرتا تھا تو کرار کہا،
اس کی خصوصیت یہ ہے کہ مومنین کا امام تھا تو امام المؤمنین امام المتقین کا. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ شیر سے مشابہت تھی تو حیدر جناب فاطمہ بنت اسد کا واقعہ. اور یعنی لقب جو آتا ہے وہ اس شخص یا اس چیز کے اندر نام نہیں ہوتا, اس کی خصوصیت کو واضح کرتا ہے. یہ صاحب جو جا رہے ہیں نا, فلاں نام ہے ان کا, فلاں کے بیٹے ہیں. اب یہ چیز ایسی ہے, چاہے آپ جاگیں سوئیں اٹھیں مسجد میں امام باڑے میں, آپ کا نام یہ, آپ فلاں صاحب کے بیٹے ہیں, الگ نہیں ہو سکتا. لیکن ہم کہتے ہیں یہ صاحب جو ان کا نام یہ ہے فلاں کے بیٹے ہیں, یہ جو دیکھیے سر پہ ٹوپی لگائے ہوئے جا رہے ہیں نا, کپڑا رکھے ہوئے سر پہ, یہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد آپ ٹوپی اتار دیں, ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد آپ, تو لقب اس طرح کی ایک چیز ہے کہ اشارہ کیا جاتا ہے ایک خصوصیت کی جانب. اب یہ اور بات ہے کہ امیر المومنین یا ائمہ کو جو لقب دیے گئے وہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہیں, رسول اللہ کی طرف سے ہیں, لہٰذا یہ لقب جدا نہیں ہو سکتے ان کی ذات سے. ہاں آپ جائیں سڑک پہ آگے, ہو سکتا ہے ٹوپی اتار دیں, ہو سکتا ہے سر سے وہ کپڑا اتار دیں. لقب کا معنی یہ ہے. تو رجب کی خصوصیت جو صفت آئی گئی ہے, رجب مہینے کا نام ہے العصب. عصب کا مطلب کیا ہے؟ حمزہ الف صاد بے عصب. عصب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ٹکرانا. مومنین پر اتنی زیادہ باران رحمت کی بارش ٹکراتی ہے, مغفرت کی, کرم کی خدا کے, کہ اس کا معنی رکھ دیا گیا رجب العصب. اور علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ رجب میں آپ پودا بوئیے, شعبان میں اس پودے کو پانی دیجیے, اور ماہ مبارک رمضان میں وہ پودا تناور درخت بنتا ہے, اور شب قدر میں اس درخت کا پھل توڑ دیجیے. لہٰذا اگر رجب میں آپ, جو علماء نے بیان فرمایا, یہ روایت میں نے نہیں دیکھی, ہو سکتا ہے کوئی روایت ہو, میں نہیں دیکھ پایا, بہت اچھی بات کی ہے اور سمجھ میں بھی آتا ہے دعاؤں کے ذریعے. تو رجب میں پودا لگا لیجئے. مولانا کیا کریں, اب آپ یہ 23 ماہ مبارک کو, رمضان المبارک کی 23 تاریخ کو, معذرت 22 تاریخ کو پوچھ رہے ہیں, 18 تاریخ کو پوچھ رہے ہیں کہ کیا کریں گے شب قدر کو پالیں. دیر ہو چکی ہے. درخت 24 گھنٹے میں, جو پروردگار نے, جو ائمہ نے بتایا, رجب سے آپ درخت کو لگاتے, شعبان میں پانی دیتے. دیر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تیر کمان سے نکل چکا. اگر صاحب ولایت چاہے تو 48 گھنٹوں میں بھی آپ کے درخت کو تناور کر دے گا. یہ بات بھی سمجھ لیجئے. تو استغفار, گناہوں کی استغفار, مغفرت, یہ سب اپنی جگہ پر. تو رجب کا مہینہ, اور فرشتے آواز دیتے ہیں عالم غیب سے, این الرجبیون, رجب والے کہاں پر ہیں, عبادت کریں. ایک تو یہ بات, پہلا حرام مہینہ, نیک کاموں کی مقدار, ان کا ثواب بڑھ جاتا ہے. جب ثواب بڑھ جاتا ہے تو پھر گناہ بھی بڑھے گا. اگر میں خانہ کعبہ میں بیٹھ کر, مسجد حرام میں بیٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھوں, مسجد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھوں, 2000 رکعت کے برابر ہے. تو اگر میں وہاں پہ بیٹھ کے خدا نخواستہ غیبت کروں تو یہ بھی توہین ہے قبر رسول ہے. تو یہ گناہ بھی, اس کا بھی گناہ جو ملے گا اور سزا کا جو مستحق میں ہوں گا, خدا نہ کرے, وہ بھی عام غیبت کی طرح نہیں ہوگا. تو یہ چیز رجب کی حرمت کے اندر. اور یاد رکھیے کہ اگر انسان, جمادی الثانی گزر گیا, جمادی الثانی میں غصہ آیا, گلاس زبان پہ رکھا رہتا تھا, کہہ دیتے تھے لوگوں کو. رجب آیا, اب مولانا نے کہا ہے تو اب میاں رجب کا مہینہ ہے, آپ چھوڑ دیجئے, ورنہ آپ میرے منہ سے سنیں گے کچھ. اس کا بھی ثواب ہے. آپ نے زبان کو روک لیا لیکن کم ثواب ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے یہ کہہ دیا. رجب کا مہینہ نہیں ہوتا تو آپ کی طبیعت صاف کر دیتا. بہرحال وہ چیز کہہ دی جو اس کے دل کو تکلیف دے سکتی ہے. جتنا ضبط صبر کیا جائے اتنا زیادہ اہم ہے. روزے کا بتا دیا. استغفار, مختلف استغفار, لا الہ الا اللہ پڑھنا وارد ہوا ہے کثرت کے ساتھ. درود محمد آل محمد پر پڑھنا وارد ہوا ہے رجب کے مہینے میں. روزہ وارد ہوا ہے. دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ ہمیشہ کریے, چاند پر ہیں, زمین پر ہیں, سر کے بل ہیں, لیٹے ہوئے ہیں, اوندھے سو رہے ہیں, پشت کے بل سو رہے ہیں, کرسی پر ہیں, چٹائی پر ہیں, لا الہ الا اللہ, استغفار, محمد آل محمد پر درود. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ ہمیشہ انجام دیجئے, پروردگار عالم بہت خوش ہوتا ہے. رجب کے مہینے میں اس کی تاثیر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور بہترین چیز جو ہے وہ یہ کہ انسان توفیق مانگے خدا سے کہ ہم گناہوں سے رک جائیں اور ہم اس طرح سے بن جائیں کہ جس طرح سے معصومین نے ہم کو چاہا ہے اور طلب کیا ہے. اور مختصر جملہ میں یہ کہہ کر بات کو آگے بڑھاؤں کہ مفاتی پڑھیے جا کر. شیخ عباس قمی کی روح پر نور پروردگار کا نازل ہو, ائمہ کی شفاعت نصیب ہو کہ جو انہوں نے خدمت کی ہے, کہ تمام کی تمام چیزیں انہوں نے مفاتیح الجنان میں لکھ دی ہیں. اب مفاتی سے آگے بہت سی چیزیں ہیں, بہت سی دعائیں علماء نے لکھی ہیں کتابیں, لیکن مفاتیح الجنان کا مطالعہ کیجیے. ہر شخص کے پاس تقریباً کسی نہ کسی عالم کا, مولانا کا, ذاکر کا واٹس ایپ نمبر ہے. ہر شخص کے پاس یہ موبائل ہیں, آج کل کے سائٹس ہیں, سافٹ ویئرز ہیں,
تمام چیزیں الحمدللہ. اب بچہ کہہ رہا ہوتا ہے مولانا یہ دعا, یہ والی بھی دعا تمہیں کیسے پتہ لگی بیٹا؟ وہ فلاں چیز, ایک وہ سافٹ ویئر کا نام لیتا میرے ذہن سے نکل رہا ہے اس وقت, تو وہ کیا ہے وہ آپ ڈیوائن پرل, مولانا ڈیوائن پرل. اور ایک اور بھی ہے اس کے ساتھ ایپ, وہ اس کا نام لے, اس میں مولانا یہ کہاں سے, یہ بہت اچھی بات ہے, کم از کم کوئی تو فائدہ ہوا اس موبائل کا یہ والے. تو یا تو آپ مولانا سے پوچھ لیجئے یا کسی سافٹ ویئر میں جا کر دیکھ لیجئے, گوگل پہ اردو میں جا کر انگلش میں جا کر ٹائپ کیجئے کہ رجب کے اعمال, سب آ جائیں گے. الحمدللہ لوگوں نے محنت کی ہے وہاں پر. تو اگر نہیں دیکھنے کا موقع مل رہا تو کثرت کے ساتھ استغفار, کثرت کے ساتھ محمد آل محمد پہ درود, کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ, نماز پڑھیے. مولانا 4 بجے آنکھ کھل گئی, نماز شب کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی, بے سود پڑے تھے, تھکن تھی, صوفے پہ ڈھیر ہو گئے, کیا کریں, وضو کرنے کی ہمت, تسبیح پتہ نہیں کہاں تھی, نظر انگلیوں پر گنیے, صلوات پڑھتے لیٹے لیٹے, جس انداز میں بھی ہیں. قرآن پڑھیے, روایت ہے ہمارے پاس, علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ ہر حال میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے, مگر یہ کہ جہاں پر حرام کیا گیا ہے شریعت نے. تو رجب کو سوچ کر یہ کام کریں کہ یہ مولا آپ کا مہینہ ہے, اس کے اندر 2 مبارک ترین امام ہمارے یہاں آئے اور ان اماموں کے جد امیر المومنین, یہ سب. تو یہ چیزیں سوچ کر آپ کریں. مفاتیح الجنان کو دیکھتے رہیے, پڑھتے رہیے, کسی بھی مولانا سے پوچھیے, سب آپ کو بتا دیں گے یہ مسئلہ حل ہو چکا. روزہ رکھنا اور وہ تمام چیزیں. ایک بات, دوسری بات, میں جلدی اس لیے بول رہا ہوں کہ وقت کم ہے اور میں امام باقر علیہ السلام کے بارے میں بھی کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کر سکوں. ایک اور چیز, آج کل راتیں لمبی ہیں, دن چھوٹے ہیں. جن کے بھی قضا روزے ہیں, خصوصاً گھر میں بچیاں اگر ہیں, خواتین ہیں, تو میری مردوں سے درخواست ہے کہ ان کو تھوڑا سا سپورٹ کریں. اور اب تو میرے خیال سے ابھی تک گھر سے ہی کام ہو رہا ہے, تو عورتوں کی مصیبت آئی ہوئی ہے کہ وہ جو شوہر گھر میں کھانا نہیں کھاتے تھے وہ پھر کھانا پک رہا ہے, بچے گھر میں. ایک عجیب مشکلات کا مسائل چل چکے ہیں بقول خواتین کے, کہ پہلے بچیوں کی چھٹی یا بچوں کی 1:30 بجے ہوتی تھی, 2 سوا 2 بجے تک آتے تھے. اب تو یہاں اسکول بند ہوا, بچہ یا بچی کمرے سے باہر نکلے, وہ گھر میں بستر سے اٹھے, برابر میں اسکول ہے, تو مطلب یہ سب آن لائن چل رہا ہے. تو گھر میں ماحول ایسا کریں کہ آپ کے گھر میں بچیاں جو ہیں, خصوصاً بچیوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, یہ بات واضح ہے میں کیوں کر رہا ہوں, بچیوں کے اگر قضا روزے ہیں سپورٹ کریں ان کو کہ وہ روزہ رکھیں. یاد رکھیے روزے اگر چلے گئے, جیسے جیسے رجب و شعبان نزدیک آ رہا ہے, سوالات بڑھتے جا رہے ہیں واٹس ایپ پہ, مولانا 10 سال کے روزے نہیں رکھے, اتنے روزے 20 سال کے, 18 سال کے, یہ تھا, ہاسٹل میں رہتے تھے, نہیں پتا تھا. تو اس کو جتنی جلدی رجب و شعبان میں آپ قضا کو ادا کر سکتے ہیں, کیا کیجئے, دوہرا ثواب ملے گا, رجب کا ثواب بھی ملے گا, قضا بھی ادا ہو جائے گی. نیت آپ کو قضا روزے کی کرنی ہے, خوب اچھی طرح سے سن لیجئے, نیت آپ کو قضا روزے کی کرنی ہے. واجبات کو ادا کیجئے, اپنے جلد سے جلد اتاریے سر سے یہ روزے, مصیبت ہو جائے گی. اور 750 گرام گندم کا مسئلہ بھی ہے, وہ کیا مسئلہ ہے وہ آپ توضیح مسائل میں دیکھیے, نہیں سمجھ میں آتا یہاں پر پوچھ لیجئے کسی بھی مولانا سے, وہ آپ کو بتا دے گا. لہٰذا قضا کی نیت کی جائے گی, لیکن آپ کو رجب کا ثواب ملے گا. اگر قضا کی نیت کر لی, مولانا پھر ڈر لگتا ہے طبیعت خراب ہو جائے, تو بھائی طبیعت خراب ہو جائے نہیں, طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہو, روزہ توڑ دیجئے آپ, کوئی حرج نہیں ہے, یہ بات واضح ہے. اچھا اب جی نہیں چاہ رہا, کوئی طبیعت خراب جی نہیں چاہ رہا, زوال سے پہلے جی نہیں چاہ رہا, تو آپ قضا کی نیت سے جو روزہ رکھا گیا اس کو توڑ سکتے ہیں. یاد رکھیے یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ رجب شعبان کے روزے افطار سے 2 منٹ پہلے بھی کوئی کھلوائے تو کھول سکتے ہیں. وہ والا روزہ ہے کہ جو مستحب کی نیت سے رکھا ہو آپ نے. اگر آپ اپنا کوئی قضا روزہ, واجب روزہ رکھ رہے ہیں, قضا روزہ پھر کہہ رہا ہوں قضا روزہ, تو وہ زوال سے پہلے آپ توڑ سکتے ہیں. دل نہیں چاہ رہا توڑ سکتے ہیں, ناشتہ بڑا اچھا بن گیا آج گھر میں, توڑ دیا روزہ, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن زوال آ گیا, اگر زوال ہو گیا تو پھر کوئی شرعی وجہ اگر ہے, شرعی ریزن اگر ہے, تب آپ توڑ سکتے ہیں, ورنہ نہیں توڑ سکتے. اب یہ ریکارڈ ہو رہی ہے بات, اور ہماری گھڑی میں 9:20 ہو رہا ہے, تو جا کے دیکھ لیجیے گا وہاں پر 9:20 پہ کیا بات ہو رہی تھی, تو دوبارہ اس کو سن لیجیے گا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے علاوہ رجب کی عبادتیں, اس کے علاوہ شب جمعہ, لیلۃ الرغائب کی نماز, اس کا مسئلہ واضح ہے کہ وہ رجا کی نیت سے پڑھی جائے گی, اور بہت زیادہ اگر اس میں دل پہ نہیں ٹھکرا انسان کے, تو وہ اس کا ثواب ہدیہ کرے. حضرت حجت سلام اللہ علیہ کو بالآخر قرآن کی قرأت ہے, بالآخر تلاوت ہے, سجدہ ہے, وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو ائمہ نے پسند فرمائی ہیں. لیکن کیونکہ علماء نے بتایا اپنے اجتہاد جو ان کو حق ہے فقاہت کے حوالے سے, کہ اس کو رجا کی نیت سے پڑھا جائے گا. رجا کی نیت کیا ہوتی ہے مولانا؟ یہ رجا کی نیت یہ ہوتی ہے کہ امید ہے کہ ہمیں ثواب ملے گا, بس یہی لفظ اپنے ذہن میں رکھیے اور وہ
پڑھ لیجیے. مولانا 4 رکعت کے بعد ہمت نہیں ہوئی پڑھنے کی, پھر 4 رکعت ہی پڑھ لیجیے, 2 رکعت پڑھ لیجیے. بالکل پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا, اس کے بدلے جی چاہ رہا ہے کہ ہم صلوات پڑھتے رہیں, صلوات پڑھتے رہیے. یعنی ذکر کی تعداد کو بڑھائیے, توجہ کو خدا کی جانب بڑھائیے رجب کے اندر. اور یہ ہو نہیں سکتا مگر یہ کہ جب تک خدا کی بارگاہ سے توفیق شامل حال نہ ہو. میں نے ایک مثال دی تھی, بہت آسان لگتا ہے, یہ تو مذاق کھیل ہے مولانا, یہ تو آپ لوگوں نے چھت پہ گئے, دائیں بائیں دیکھا, السلام علیکم ابا عبداللہ, امام حسین کی زیارت کا ثواب. تو میں خود اپنی بات بتا رہا ہوں یہاں پر, اقبال جرم کر لوں, میں اعتراف کر لوں, سیلف کنفیشن. کئی ہفتے گزر جاتے ہیں, کئی مہینے گزر جاتے ہیں, یاد ہی نہیں رہتا. کیوں یاد نہیں رہتا؟ 10 سیڑھیاں چڑھنا, مجھے 5 سیڑھیاں چڑھنا, مثال دے رہا ہوں, کیوں یاد نہیں رہتا؟ نہیں ہے نا توفیق آپ کے پاس, چھین لی گئی. بہت مفت کا سستا ترین ثواب, عظیم ترین سستا ترین عمل کہ چھت پہ جائیے اور کر لیجیے. نہیں تو توفیق خداوند تبارک و تعالیٰ سے انسان حاصل کرے. معمولی ترین عمل ہے, عظیم ترین ثواب, معمولی ترین ٹائم پیریڈ کے لحاظ سے. ہر ایک کو یاد ہے السلام علیکم ابا عبداللہ, گردن دائیں بائیں گھمانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو توفیقات کو خداوند تبارک و تعالیٰ سے طلب کرے. مفادی کا مطالعہ کیجیے جا کر. ایک تو رجب کا مہینہ پہلا حرام مہینہ ہے, منہا 4 حرم, 4 مہینے حرام ہیں. پہلا مہینہ جو حرام مہینہ رجب کا شروع ہو چکا ہے. اور آپ دیکھیے آج کون سی تاریخ ہے 2021 کی. آپ ہنسیں گے لوگ, لیکن یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, لیکن بہرحال ہنسیں گے. بہت سے لوگ ابھی تک جو تاریخ ڈالتے ہیں وہ 2020 کی ڈال رہے ہیں. یعنی الحمدللہ کہ ہم نے امیر المومنین کے وعدے کو مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں دیکھ لیا کہ مولانا نے فرمایا تھا ما اکثر الایام فی الاصابع وما اسرع الاصابع فی الشہور وما اسرع الشہور فی السنین. مولا کائنات جناب امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ کتنی جلدی دن ہفتوں میں تبدیل ہوتے ہیں, اور کتنی تیزی کے ساتھ ہفتے مہینوں میں, اور کتنی تیزی کے ساتھ مہینے سالوں میں. یہ جب زندگی تیز نہیں ہوئی تھی ہماری تو اس وقت تک ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا, لیکن اتنی تیزی سے 2020 آ کر چلا گیا کہ ابھی بھی بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ 2020 کی تاریخ غلطی سے ڈال رہے ہوتے ہیں, اور بعض کو یہ ابھی تک یقین نہیں آتا کہ فروری ختم ہو گیا, جنوری ختم ہو گیا, فروری کا مہینہ 1/3 1/3 ثلث چلا گیا. یعنی آپ ابھی آنکھ کھولیں گے رجب ختم ہو رہا ہے, کیا کیا, کتنی دفعہ نمازیں پڑھی, کتنے روزے قضا کیے, کتنی دفعہ استغفار پڑھی. تو مولا کائنات کے اس قول کی, اس فرمان کی روشنی میں اپنی زندگیوں کے سے ثبوت نکال کر لائیے. ہماری زندگیاں گواہ ہیں, بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے سلسلہ. اور مولا جو نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جس شخص کو مہلت دے دی گئی, کل معجل, ہر وہ شخص کہ جس کو مہلت دے دی گئی وہ کیا کر رہا ہے, یعلل بالتسویف. مہلت دے دی گئی ہے جس شخص کو 10 سال اور زندہ رہو, 5 سال کی نمازیں قضا تھیں, تو وہ یعلل بالتسویف, وہ آج نہیں کل کروں گا, لیت و لال سے کام لے رہا ہے, التوا میں ڈال رہا ہے, بار بار کینسل کر رہا ہے, پوسٹ پون کر رہا ہے, کل سے نماز شروع کروں گا, قضاء عمری پرسوں سے شروع کروں گا. ابھی یہ چلا جائے مسئلہ تو میں اگلے ہفتے سے قضا روزے رکھوں گا. مولا فرما رہے ہیں جس کی زندگی ہے, جس کو زندگی مل گئی, وہ التوا میں ڈال رہا ہے, کل سے پرسوں سے. بچوں کا جو جملہ ہوتا ہے نا, منڈے کو ہوم ورک دکھا دیں گے, کیونکہ سیٹرڈے سنڈے کو کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا. جب منڈے آتا ہے تو کسی طرح سے وہ کہتا ہے سر ٹیوزڈے کو, سر پلیز جمعرات کو. تو مولا فرما رہے ہیں کہ کل معجل, جس کو مہلت دے دی گئی, یعلل بالتسویف, وہ آج کل کرتا رہتا ہے. وکل معجل یسأل الانذار, اور جس کی گردن پکڑی جا چکی ہے, جس کا پیغام آ چکا ہے, وہ مانگ رہا ہے کہ خدایا تھوڑی سی مہلت اور دے دے. جب مہلت دی جاتی ہے تو یہ کرتے ہو, جب کھینچا جاتا ہے تو وہ کرتے ہو. تو انسان کیا کرے, امیر المومنین کی قسم دے کر خدا سے یہ توفیق طلب کرے کہ اپنے واجبات کو شروع کر دے. جو اس کے واجبات بچے ہوئے ہیں اپنی وصیت لکھے, کسی کاغذ پر رکھ دے, کہیں پر لکھ کر, تاکہ خدا آپ سب کو طول عمر دے. لیکن بہرحال بڑا مسئلہ ہی. تو یہ میں نے رجب کے بارے میں گفتگو بہت ہی ناقص طریقے سے کی, بہت ہی کم انداز سے کی, لیکن بہرحال یہ ہے. اور کل اگر روزہ رکھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں. ایک بات, یہ بات ختم ہو گئی یہاں پر. اس کے علاوہ 29 جمادی الثانی جو آج کا دن گزرا, یہ روز وفات ہے کس کا, صاحب دجیل کا, سید محمد. کون سید محمد؟ امام علی نقی علیہ السلام کے بیٹے.
امام علی نقی علیہ السلام کے بیٹے کا مطلب کیا ہے؟ امام حسن عسکری کے بھائی اور امام زمانہ کے چچا صاحب دجیل سید محمد. سامرہ جانے والے تمام کے تمام لوگ ان کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور بعض بچے کہتے ہیں اس امامزادے کو وہ دمبے کی نظر والے امامزادے، کیونکہ دمبے کی نظر اگر کی جائے تو لوگوں نے عجیب و غریب نظریں پوری ہوتی ہوئی دیکھی ہیں. ایک زائر کا مشہد سے جو لوٹ رہا تھا، اس کا خود بیان ہے، اس نے خود مجھ سے بیان کیا کہ ہم جا رہے تھے تو پائلٹ نے اناؤنس کیا کہ ہمارا جو پیٹرول کا جو سیکشن ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا، ہماری اسپیڈ بہت کم ہو چکی ہے اور ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا کیوں. تو ہم دیکھتے ہیں اگر ہم تہران سے کراچی تک پہنچ پائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم واپس مڑ جائیں گے. اچھا مجھے تو نہیں پتا کہ اگر پیٹرول کم جا رہا ہے ایندھن تو وہ پہنچے گا بھی واپس تہران کے نہیں پہنچے گا. اور اب آپ سمجھ لیجیے جہاز میں کیا عجیب و غریب قسم کے حالات شروع ہو گئے، اور یہ مسافر کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ بہرحال حالات نارمل نہیں ہیں. خوب توجہ کیجیے گا، آ کہاں سے رہا ہے؟ قم سے، مشہد سے. ذہن گیا کہاں پر؟ 2000 کلومیٹر دور بلد سامرہ میں. کہا کہ یا سید محمد، اچھا یا سید محمد براہ راست، یا سید محمد اگر یہ جہاز صحیح و سالم کراچی لے جائے تو ایک دمبا آپ کی نظر میں کروں گا. یہ شخص کہتا ہے مومن کے 5 منٹ گزرے تھے، پائلٹ نے اناؤنس کیا، کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ خود بخود سیکشن کیسے صحیح ہو گیا اور دوبارہ چلنے لگا، لہٰذا ہم دوبارہ ایک بڑا سا موڑ کاٹ کر کراچی کی طرف جائیں گے. سوال میرا یہ ہے، میں تو پائلٹ تو ہوں نہیں، کاغذ کے جہاز اڑانا آتا ہے، اب تو وہ بھی بھول گئے. اب یہ شب ولادت یہ جملہ سن لیجیے آپ کہ پائلٹ کو یہ کیسے پتہ لگا کہ اب دوبارہ جب ہم کراچی کی طرف جائیں گے تو پھر یہ خرابی نہیں آئے گی. میرے خیال سے تو ہونا چاہیے کہ بھائی ہم رسک نہیں لے سکتے، پورا جہاز مسافروں سے بھرا ہوا ہے، کروڑوں روپے کا جہاز ہے، کہیں گرا گیا تو جانیں جائیں گی، مال جائے گا، سب کچھ. تو وہ کہہ رہا ہمارا سیکشن، کس نے یہ ڈالا پائلٹ کے ذہن میں کہ نہیں اتنا اب صحیح ہو چکا کہ ہم سیدھے کراچی جا سکتے ہیں. اور آدھے راستے میں تھے، آدھے راستے سے واپس جا رہے تھے. فلائٹ تقریباً 4 گھنٹے کی ہو گئی، اس مسافر کا کہنا ہے. لیکن اب یہ مسافر، اب آپ کچھ بھی کہتے رہیے، آپ کو کیا پتا خود بخود یہ مسافر کہہ رہا ہے بھائی اب میں جو بھی مشکل ہوتی ہے جناب سید محمد سلام اللہ علیہ کے نام کا دمبا نظر کرتا ہوں. تو یہ بڑی عجیب بات ہے. اور کئی قافلے والے کہہ رہے ہیں کہ مولانا اب ہم جب بھی قافلہ لے کر جاتے ہیں تو 15-20 دمبے ہم وہاں ذبح کرواتے ہیں لوگوں کے، کیونکہ ہم ایک دفعہ قافلہ لے کر گئے تھے، جتنوں نے منت مانی سب کی منت پوری ہوئی. تو پھر انہوں نے بتایا اب سب کہتے ہیں بھائی ہم جا نہیں سکتے، یہ پیسے لے لیجئے وہاں پر. بہرحال تو سید محمد کا روز وفات تھا آج 29 جمادی الثانی، امام زمانہ کے چچا امام علی نقی علیہ السلام کے بیٹے اور امام حسن عسکری کے بھائی. اور جناب سید محمد صاحب دجیل، ان کی بڑی عظمت ہے. اور بقول علماء کے اور عراقیوں کے کہ جس طرح سے حضرت ابوالفضل عباس کی ہیبت ہے اس طرف عراق کے حصے میں مومنین جہاں مانتے ہیں، اسی طرح سے جناب صاحب دجیل سید محمد کی عظمت اور ہیبت اسی طرح سے. اور یہ بات گزری کہ ایسی شخصیت تھی کہ بعض لوگوں کو شک ہوتا تھا کہ امام علی نقی علیہ السلام کے بعد سید محمد امام بنیں گے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان کی موت پہ گریبان چاک کیا تھا، گریا کیا تھا، شدید گریا. روایتیں موجود ہیں اتفاق سے، جو اصول کافی گفتگو اس میں یہ بات گزری. تو یہ بھی تھا. تو مومنین سے درخواست ہے کہ ایک فاتحہ اور ایک قل اللہ کے ذریعے ان کو ضرور یاد رکھیں، اور رجب میں جو نظر ہو ان کو ضرور یاد رکھیں. یہاں تک یہ بات ختم ہو گئی، یہ بھی بات جو مجھے بتانی تھی. اب ہم چلتے ہیں خدمت میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی. ولادت کب ہوئی امام محمد باقر علیہ السلام کی؟ ولادت ہوئی 57 ہجری 57، اور شہادت کب ہوئی؟ 114 ہجری. میں نے ہمیشہ بچوں سے کہا ہے کہ 57 ہجری میں پیدا ہوئے اور 57 سال کی عمر میں دنیا سے تشریف لے گئے. تو 57 ہجری سے اگر آپ گننا شروع کریں 57 ایئرس کب ہوں گے؟ 114 میں، 114 میں. اس کا مطلب ہے کہ واقع کربلا کے وقت آپ 3 برس کے تھے، اور آپ نے ظاہری لحاظ سے امام حسن مجتبیٰ کی زیارت نہیں کی. کن 2 اماموں کے ساتھ رہے؟ ایک تو اپنے والد بزرگوار اور دوسرے اپنے دادا جد امام حسین علیہ السلام. اچھا، امامت کے سلسلے میں یہ مسلسل بات ہونی چاہیے کہ ہمارے مومنین اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ امام کو امام کے کاموں کے ذریعے ہم پرکھ سکتے ہیں. یہ ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، عجیب مسئلہ ہے. کیا مطلب؟ یعنی مولانا ہم پڑھتے ہیں امام کی عبادت کے بارے میں، امام کے تقوی کے بارے میں، امام کے زہد کے بارے میں،
اور آپ کہہ رہے ہیں کہ امام کے اعمال کے ذریعے مت جانچیے. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ امام کو آپ اپنی عقل کے مطابق کہ فلاں صاحب نے یہ کام کر رہے تھے، فلاں امام کے فلاں بیٹے، لہٰذا ان کو امام ہونا چاہیے تھا، یہ ایک عقیدہ غلط ہے اور اب الحمدللہ ہمارے درمیان نہیں ہے، ختم ہو گیا. یہ آج سے 1200 سال پہلے تک بعض لوگوں کے ذہن میں تھا. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں اور بہتر سمجھتے ہیں، معیار قرار مت دیجئے امام کے لیے فضیلت کا. ایک دفعہ جب امام بن گیا تو آپ یہ کہہ کر تعریف نہیں کر سکتے کہ فلاں کام کیا، امام تھے، یہ کام کیا، اگر نہیں کرتے تو امام معصوم کی صفت ختم ہو جاتی. یہ آپ کو کہنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ ہمارے 12 اماموں میں سے کچھ اماموں نے وہ کام کیے ہیں جو بقیہ اماموں نے نہیں کیے. لہٰذا اگر آپ نے یہ معیار دیا تو ائمہ کی سیرت خود آپس میں ٹکرا جائے گی. ٹکراؤ موجود ہے، لیکن یہ ٹکراؤ ائمہ کی سیرت میں نہیں ہے، یہ خدا کے حکم کی بنیاد پر ہے. وہ خدا جو مادر موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹے موسیٰ کو جھولے میں ڈال کر دریائے نیل کی موجوں میں پھینک دو، ہم بچائیں گے، وہ خدا ابراہیم سے کہہ رہا ہے اپنے ہاتھ سے چھری لے کر ذبح کرو. پروردگار اس کو تو دریا کی موجوں میں پھکوا کر بھی بچایا، اور اس بیٹے کو باپ کے ہاتھوں چھری چلوانے کا حکم دے رہا ہے. تو ہم یہ بالکل، یعنی یہ وہ جگہ ہے کہ میں کس طرح سے بیان کروں، ادنا ترین مرحلہ اس کا ہم اور آپ برداشت نہیں کر سکتے. یہ تو بہت آگے کی بات ہے، ابھی آئے گی. امام باقر علیہ السلام کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. لہٰذا ہر امام کو حدیث لوح پڑھیے. آپ امامت کے عقیدے کو خالص ترین جگہوں سے لیجئے. امامت کے عقیدے کو کسی ہما شما کی طرف سے، میں نے ہمیشہ کہا ائمہ نے آپ کو ہم مولویوں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا ہے. ہاں، فقہ کے اندر عقائد میں پیچیدگی اور مرجع تقلید کے پاس جائیے، لیکن بہت بڑی عمارت آپ کے عقائد کی، آپ کے اعتقادات کی بہت بڑی بلڈنگ، بہت بڑی مقدار، بہت بڑی پرسنٹیج ائمہ نے آپ کو ہم مولویوں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا ہے، حتیٰ مرجع تقلید کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا ہے. فتوے کی حد تک عقائد جب سمجھ میں نہ آ رہے ہیں اس سے پوچھ لیجئے. لیکن یہ برکت ولایت کی، مہینہ رجب کا شروع ہو رہا ہے، مہینہ ماہ ولایت ہے، لہٰذا جملہ سن لیجئے. یہ برکت ولایت کی کہ آپ کو اپنے ساتھ رابطے کا حکم دیا ہے. آپ سے کہا گیا ہر روز صبح کی نماز کے بعد دعا عہد پڑھو. جامعہ کبیرہ کیوں نہیں پڑھتے؟ واقعہ حاجی علی بغدادی کا، سید رشتی کا، جا کر پڑھیے مفاتیح الجنان میں، کہ علماء فرماتے ہیں کہ اشارہ ہے کہ امام زمانہ کا اس کو دیدار ہوا تھا. امام نے 3 چیزیں کی: نماز شب، زیارت عاشورہ، زیارت جامعہ کبیرہ. کیا مطلب؟ امام نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تمہاری یہاں مرجع تقلید تو ہے، ہم نہیں ہیں، مرجع تقلید سے رجوع کرو. نہیں، ایک خاص حصے میں آپ کو مرجع تقلید کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے. مرجع تقلید سے جا کر پوچھو، لیکن یہ نہیں حکم دیا گیا کہ گھر میں پڑے سوتے رہو، ہم سے توسل مت کرو. کیا حکم دیا گیا؟ اپنے گھر میں ہماری مجلسیں کرو. کیا حکم دیا گیا؟ ہمارے لیے اشعار کرو، کہو. کیا حکم دیا گیا؟ ایک آنسو بہاؤ ہمارے یاد میں. کیا حکم دیا گیا؟ ہمارے نام پہ دسترخوان بچھاؤ، ہمارے نام پہ سبیل لگاؤ. مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی تمہارا تعلق ہم سے براہ راست ہے. ہماری ولایت کی طاقت ایسی ہے کہ تم کوئی بھی کام ہمیں نیت میں رکھ کر کرو، ہم تمہاری توفیقات میں اضافہ کریں گے، ہم تمہیں بچائیں گے مصائب سے، تم ولایت سے متصل ہو جاؤ گے. یہی 2 رکعت نماز صبح کی جو میں پڑھتا ہوں اور جو آپ پڑھیں گے، آپ کی نماز میں وہ طاقت ہوگی جو میری نماز میں نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ آپ ولایت سے متصل ہیں، آپ مسلسل اس طرف دیکھ رہے ہیں. تو اس بات کو یاد رکھیں. کیا دلیل ہے؟ مفاتیح الجنان میں جا کر دعائیں پڑھیے. مفاتیح الجنان میں جا کر اخلاقی دعائیں ہیں، حضرت کی بارگاہ میں استغاثہ ہے، 12ویں امام سے استغاثہ ہے. آپ اگر ہم صحیح سے ہماری نسلیں، ہمارے بچے بچیاں باقاعدہ توجہ کے ساتھ زیارت عاشورہ ترجمہ مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے، جامعہ کبیرہ کا، زیارت امین اللہ کا، زیارت آل یاسین کا، دعائے ندبہ ترجمہ پڑھتے رہتے مسلسل پورے سال. یقین کیجئے کہ ان کو بہت ساری مجلسیں ایسی لگتی ہیں کہ کیا مولانا بیٹھ کے ممبر پہ آئیں بائیں شائیں ہاں کرائیں. لیول آپ کا علمی وہاں تک چلا جاتا، اس جگہ پہ چلا جاتا کہ جہاں پر بہت بڑی تعداد آپ کی علمی غذا فراہم کرنے سے ناکام رہ جاتی. وہ آپ کو آپ کی جو ایکیڈمک انریچمنٹ ہے اور نرشمنٹ ہے، جو علمی غذا ہے ائمہ کے سلسلے میں، بہت کم لوگ رہ جاتے کہ آپ ان سے علمی غذا حاصل کر سکتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے تمام کا تمام کام چھوڑ دیا مولانا حضرات پہ. سب یہ بتائیں گے آ کر، مشکل کام نہیں ہے. تو امامت کے سلسلے میں یہ میں نے کیوں تھکایا آپ کو اتنا کہ آپ حدیث لوح پڑھیے جا کر. ائمہ کا تعارف وہاں سے لیجئے
کہ جہاں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ائمہ کا تعارف کروایا ہے. کیا امام باقر کے بارے میں حدیث اللہ؟ اور عجیب بات یہ ہے، بڑے لطف کی بات ہے کہ امام باقر کی ولادت ہے، ماہ رجب شروع ہو رہا ہے، امامت کا مہینہ، اور حدیث اللہ تو بڑا ایک عجیب سی موقعیت ہے. اور مجھے بھی بڑا اچھا معلوم دے رہا ہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری گئے اور دق الباب کیا، شہزادی کی خدمت میں گئے. امام حسن بعض جگہ ملتا ہے، بعض جگہ امام حسین کی ولادت کی مبارکباد دینے گئے. کون جابر ابن عبداللہ انصاری؟ شب جمعہ جو حدیث قصہ پڑھتا ہے وہ اچھی طرح سے جانتا ہے. گئے، کہا بی بی، ہاتھوں میں دیکھا ایک تختی ہے سبز رنگ کی، کہا یہ کیا ہے؟ روایتیں مختلف ہیں، میں وہ روایت پڑھ رہا ہوں جو میں روایت پڑھ رہا ہوں ابھی. کہا بی بی اگر شہزادی مجھے، کہا کہ نہیں، یا نبی کے ہاتھ میں آئے گی یا وصی نبی کے ہاتھ میں آئے گی، تم اس سے دیکھ کے لکھ لو، لیکن میں تمہارے ہاتھ میں یہ نہیں دے سکتی. بہرحال جناب جابر نے وہ تمام کی تمام چیزیں لکھیں، اور بی بی نے فرمایا کہ اس میں میرے شوہر امیر المومنین علی مرتضیٰ اور میرے 11 بچوں کی امامت کا ذکر ہے، ہر امام کا ایک ایک جملے میں. اب دیکھیے یہ آپ کو پتا ہے میں مسلسل کہتا رہتا ہوں، جب کوئی روایت پڑھتا ہوں تو آسان کرنے کے لیے اس کو اپنے الفاظ بھی اس میں اضافہ کر دیتا ہوں. تو ذکر ہے ہر امام کا، اس میں عجیب طرح سے ذکر ہے، اور ہر امام کی خصوصیت بیان کی گئی ہے. اور صلوات اللہ وسلام علیہما، امام حسنین علیہم السلام کے بارے میں جو آئی ہے، اب مجھے اچھا نہیں لگ رہا اور دل چاہ رہا میرا یہ میں بات کروں. ہر امام کے بارے میں خدا نے کہا کہ اے محمد باقر تم یہ کرو، اے جعفر صادق تم یہ کرو، اے علی رضا تم یہ کرو. امام حسن امام حسین کے بارے میں آپ جانتے ہیں کیا فرمایا ہے خدا نے حدیث اللہ میں؟ کہ اے محمد تمہیں ہم نے عزت دی اور تمہارا احترام کیا، تمہیں 2 شیر کے بچے حسن اور حسین دے کر. یعنی امام حسن کے بارے میں اور امام حسین کے بعد صلوات اللہ وسلام علیہم کچھ نہیں، یہ کرنا وہ نہیں کرنا. ہیں کچھ چیزیں اس حدیث اللہ میں ہیں کہ اس میں اعظم امام حسین کے پاس ہے، اور جو حدیث وصیت ہے. اب روایت پر ہماری گفتگو نہیں ہو رہی ہے، اس لیے میں زیادہ پیچیدہ نہیں کروں گا گفتگو کو، کچھ جگہ پر ذکر ملتا ہے، لیکن جو حدیث اللہ ہے وہاں پر جو بنیادی صفت ہے کہ امام حسن امام حسین کے بارے میں یہ 2 جملے اگر کوئی سمجھ لے، وہ رسول کے جس کو قرآن دیا گیا، وہ رسول جس کو شب معراج پر لے کر گیا خداوند تبارک و تعالی، کہہ رہا ہے محمد مصطفیٰ اپنے آخری نبی سے کہ اے محمد ہم نے تمہارا اکرام کیا، احترام کیا 2 شیر کے بچے دے کر. شبلیک و سبتیک، شبل کہتے ہیں عربی میں شیر کے بچے کو. اب کیا خداوند تبارک و تعالیٰ جب امام حسن امام حسین جناب سیدہ امیر المومنین اور رسول خدا کی بات آتی ہے تو لگتا ہے خدا بھی ایک عجیب انداز سے ان کی مدح سرائی کرتا ہے. خیر میں زیادہ آگے نہیں جاؤں تاکہ دخل در اندازی پولیس نہ ہو جائے مسئلہ، اور آگے بڑھائیں اس بات کو. اور پھر اس کے بعد امام زین العابدین کے بارے میں کیا کہا گیا؟ اطرق، سر جھکا لو اپنا اور کسی سے بات مت کرو اور گفتگو مت کرو کسی سے بھی، گھر میں بیٹھ جاؤ اپنے. امام زین العابدین تبلیغ اس طرح سے نہیں کی ہے. جب امام محمد باقر، جس امام کی شب ولادت ہم آج منا رہے ہیں، جب امام محمد باقر کا ذکر آتا ہے حدیث اللہ میں تو فرمایا کہ فسر القرآن ولا تخش الا اللہ واصطنع الامہ، امت کو کریٹ کرو، تعمیر نو کرو، دوبارہ سے اپنے جد کی امت کی تعمیر نو کرو، خدا کے علاوہ کسی سے مت ڈرو، کھل کے بات کرو، خدا کے علاوہ کسی سے مت ڈرو. فسر القرآن، اور قرآن کی تفسیر پیش کرو. آپ توجہ کیجئے گا کہ کسی امام کے بارے میں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ تم قرآن کی تفسیر پیش کرو. اب ذہن اتنی دور جا چکے ہیں ان چیزوں سے کہ ہر جملے پر ڈر لگتا ہے کہ لوگ کیا سمجھ لیں. دیکھیے ہر امام کو تفسیر آتی تھی قرآن کی، تعویل آتی تھی قرآن کی، لیکن حکم دینا اور اس کے بعد گفتگو کرنا یہ امام محمد باقر سے کہا گیا. یہ کب کی بات ہے؟ امام محمد باقر سن 114 114 میں آپ کی شہادت ہو گئی. بنو عباس کی حکومت جو جمی ہے آ کر اچھی طرح سے، وہ کب جمی ہے؟ 174. 114 سے 174 کتنے ہو گئے؟ اتنی میری اچھی میتھ ہوتی تو میں ممبر پہ نہیں بیٹھا ہوتا. 60 سال. 60 سال بعد بنو عباس کی حکومت آئے گی، لیکن کھینچا تانی شروع ہو چکی تھی. مرکز میں حکومت کیا تھی؟ کمزور ہو چکی تھی. تو بعض لوگ کہتے ہیں اس وجہ سے فسر القرآن واصطنع الامہ، قرآن کی تفسیر بیان کرو. کون بیان کر رہا ہے قرآن کی تفسیر؟ امام محمد باقر. قرآن کیا ہے؟ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے قرآن میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی ہے. اب وہ جو لقب ملا ہے رسول خدا کی جانب سے امام محمد باقر کو، وہ کیا ہے؟ باقر العلوم. اور روایات میں ہے، علامہ مجلسی نے ان روایات کو نقل کیا، شیخ صدوق نے نقل کیا، بزرگان محدثین نے نقل کیا، اس میں کوئی بحث کی جگہ نہیں ہے کہ امام باقر کو باقر کیوں کہا گیا؟
اے یبقر العلم بقرہ شق العلم شقہ، یعنی جس طرح سے آپ کسی چیز کو شگاف ڈال کر زمین میں آپ چیرا لگاتے ہیں اور اندر کی مٹی کو باہر نکالتے ہیں، جس مٹی میں طاقت ہوتی ہے پھر بیج لگاتے ہیں، امام باقر اس طرح سے علوم الہیہ کو، جو علم رسول خدا کے پاس تھا، جو علم تمام انبیاء سے ورثے میں ملا تھا، جو علم رسول خدا کا خاص اور اسپیشل علم تھا، اس علم کو جناب امام محمد باقر ظاہر کریں گے، اس لیے کہا گیا باقر العلوم۔ اور قرآن کی تفسیر امام محمد باقر کریں گے، امت کو بنائیں گے کس طرح سے؟ وہ راوی آپ نے تربیت کی ہے، وہ شاگرد تربیت کی ہے، فقہ میں، اصول میں، کلام میں، وہ تمام کی تمام چیزیں، اور پھر اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یہاں پر کچھ باتیں ہیں جو اب وہ تحلیل تجزیہ ہو جائے گا، اس کو چھوڑتے ہوئے ہم اپنے ٹاپک پر ہیں۔ البتہ یہ بھی ٹاپک کی بات ہے لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کو کیوں حکم دیا گیا، امام صادق علیہ السلام کو اس طرح کا حکم کیوں نہیں دیا گیا۔ تو بھائی دیکھیے، خدا نے حکم دیا، خدا کا یہ حکم تھا، امام باقر نے یہ کام کیا، امام صادق نے یہ کام کیا۔ لیکن اگر انسانی ذہن کے حوالے سے ائمہ کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے کچھ باتیں یہاں پر اگرچہ کہی جا سکتی ہیں، لیکن میں ان باتوں کو چھوڑ کر اسی جگہ پر رہیں تاکہ ہم اپنی بات کو ختم کر دیں۔ تو امام محمد باقر ایک بات کی گئی، جابر بن عبداللہ انصاری گئے، حدیث اللہ کو لکھا اور تمام چیزیں۔ پھر اس کے بعد ایک دفعہ جناب رسول خدا نے فرمایا، جابر انک ستبقى حتی تلقى ولدی، جابر تم زندہ رہو گے یہاں تک کہ تم میرے بیٹے سے ملاقات کرو گے، اور وہ ہم نام ہے میرا، جس طرح سے میرا نام محمد ہے اس کا نام بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ باقر العلوم ہے، یبقر العلم بقرہ۔ جب تم اس سے ملاقات کرو فَإِذَا لَقَيْتَهُ فَقْرَأْهُ مِنِّي السلام، تو پھر تم میرا سلام اس کو پہنچانا، اور تم اس سے ملنے کے بعد زیادہ دن زندہ نہیں رہو گے۔ تو جابر کے پاس وہ تختی، جابر نے تمام کی تمام وہ جناب سید سے اتاری جو عبارت تھی، اور اس کے بعد روایت علامہ مجلسی کی جو بہار میں کہ ایک دفعہ گئے امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں ملنے کے لیے، رسول خدا کے صحابی ہیں، آخری صحابی ہیں، گئے امام سجاد سے ملنے کے لیے، دیکھا ایک بچہ وہاں موجود ہے، کہا کہ یا غلام اقبل، بیٹا ذرا آگے آنا، آگے آئے، کہا کہ ادبر، پیچھے جاؤ، بچہ پیچھے گیا، کہا کہ شمائل شمائل رسول اللہ، یہ بالکل رسول اللہ کے چلنے کا انداز ہے، آپ توجہ کر رہے ہیں کہ عجیب سلسلہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ نام کیا ہے؟ کہا کہ امام سجاد نے کہا کہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام محمد ہے، اور میرے بعد تمہارا امام یہ ہے۔ جیسے ہی سنا فنکب علی قدمیہ یقبلہ، قدموں پر گر گئے۔ کتنے سال کا بچہ ہے یہ جس کے قدموں پہ گرا ہے؟ 80 سال کا بوڑھا صحابی، 4-5 سال کا بچہ ہے یہ، 7 سال کا، قدموں پر گر گئے، وہ یقبلہما، دونوں قدموں کو چوم رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بڑا عجیب واقعات ہیں جو وہاں پر ہیں، اپنے گلے لگایا، اپنا دھڑ امام باقر کے دھڑ سے ملایا، اور کہا کہ آپ کے دادا نے یہ کہا تھا تو میں آپ کو سلام پہنچا رہا ہوں کہ اذا لقیتہ، جب ملنا تو سلام کہنا، تو میں آپ کے دادا، آپ کے جد رسول اللہ کا سلام پہنچا رہا ہوں۔ امام باقر نے جیسے یہ سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بچہ امام چھوٹی سن میں بھی ہو، کیا تو کہ یہاں پر آنکھوں میں آنسو آنے کی۔ کہا کہ اعلیٰ جدی رسول اللہ السلام ما دامت السماوات والارض، میرے جد رسول خدا پر سلام ہے جب تک کہ یہ کائنات قائم ہے۔ وہ علیک یا جابر السلام بما بلغتا، اور تم پر بھی سلام کیونکہ تم نے سلام پہنچایا۔ یہ بچہ ہے چھٹ پنے کا، اس کو اتنا شعور ہے کہ رسول اللہ پر سلام اس وقت تک ہو جب تک کہ زمین و آسمان ہے، اور تم پر سلام اس وقت تک نہیں جب تک زمین و آسمان ہے، بلکہ تم نے سلام پہنچایا۔ اور کہا کہ جابر دیکھو اب اپنی وصیتیں لکھ لو کیونکہ اب اس کے بعد تم بہت کم دن زندہ رہو گے۔ اور پھر اس کے بعد جب امامت امام محمد باقر کے پاس آئی تو آپ نے کہا کہ واقعہ کیا ہوا تھا جب تم ہماری مادر گرامی کے پاس گئے تھے، حدیث اللہ کا واقعہ۔ کہا کہ جی، کہا کہ جب بھی ہو وقت ہمارے پاس ملنے آنا۔ کہا کہ رسول اللہ آپ بتائیے کب آؤں؟ کہا کہ جب بھی تمہارے لیے آسانی ہو۔ یعنی ادب دیکھیے امام کا، آپ امام معصوم ہیں لیکن نانا کا صحابی ہے، بوڑھا صحابی ہے، کہ جب تمہارے لیے آسانی ہو تب آنا۔ جابر آتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ کہا کہ نہیں، ہم پڑھ کر سنائیں گے، تم دیکھو۔ تو جابر کہتے ہیں کہ جب امام محمد باقر نے وہ حدیث پڑھنا شروع کی، امام کے پاس کوئی پیپر نہیں ہے، کوئی لکھا ہوا نہیں ہے، کہا کہ حرفن بحرفن، بالکل ہو بہو وہی عبارت تھی۔ تو یہ ایک عجیب واقعہ امام محمد باقر۔ ان سب واقعات کو سنانے کا مقصد کیا ہے؟ ان سب واقعات کو سنانے کا مقصد یہ کہ جب بھی خداوند تبارک و تعالیٰ کی مصلحت ہوئی، اس نے امامت کی کڑیوں کو اور لڑیوں کو چین کی طرح، زنجیر کی طرح اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہے کہ جب بھی صاحبان ایمان کے ایمان میں کوئی کمزوری آئے کہ دیکھو جابر
تم یہ واقعہ ہوگا سب کو بتانا، اور اس کے بعد اس طرح سے منتقل ہوا حدیث لوح کے ذریعے۔ اسی طرح دوسرے ائمہ کے مختلف معجزات ہیں کہ جو اس وجہ سے ان کو دیے گئے کہ وہ اپنی حقانیت کو ثابت کر سکیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ حدیث لوح کا واقعہ اور اس میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں یہ جملہ اس طرح سے لکھنا۔ اچھا، میں نے بتایا 57 ہجری میں ولادت ہوئی اور 114 ہجری میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ والدہ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ کنیت کیا ہے؟ ام عبداللہ۔ یہ کون ہے جناب فاطمہ؟ یہ امام حسن کی بیٹی ہیں کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں لم یرا فی آل الحسن مثلہ، امام حسن کی اولاد میں جناب فاطمہ جیسی خاتون دیکھی نہیں گئی ہے۔ خاتون نہیں بلکہ امام حسن کی اولاد میں کوئی بھی جناب فاطمہ کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکا۔ کون جناب فاطمہ؟ امام باقر کی والدہ۔ امام باقر کی والدہ ہیں جناب فاطمہ، تو زوجہ کس کی ہوئیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام کی۔ اور جب امام باقر علیہ السلام کی والدہ، امام باقر علیہ السلام کی والدہ ہیں اور امام سجاد کی زوجہ ہیں اور امام باقر کی والدہ ہیں، تو امام جعفر صادق کی کیا لگیں؟ دادی۔ یہ اکثر کوئز میں پوچھا جاتا ہے کہ وہ امام بتائیے کہ جن کے دادا امام، جن کے نانا امام، اور یہ تو وہ 5 جہتوں سے یا 4 جہتوں سے وہ پہنچتے ہیں پنجتن تک، وہ امام باقر ہی ہیں۔ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ اگر جناب فاطمہ ام عبداللہ کو یہ کہا جائے کہ جو زیارت وارث میں امام حسین کے لیے آیا ہے جملہ کہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، یہ جناب فاطمہ وہ بیوی ہے کہ جس کے بارے میں یہ جملہ کہا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ اب آپ سنیے، ہم پہلے مادر گرامی کے بارے میں کچھ گفتگو کر لیں۔ جناب فاطمہ کون ہے؟ امام باقر کی والدہ۔ بیٹی کس کی ہیں؟ امام حسن کی۔ زوجہ کس کی ہیں؟ امام سجاد کی۔ جناب فاطمہ امام حسن کی بیٹی۔ امام حسن کس کے بیٹے ہیں؟ جناب فاطمہ اور جناب امیر المومنین کے۔ جناب امیر المومنین کس کے فرزند ہیں؟ جناب ابو طالب کے اور جناب فاطمہ بنت اسد کے۔ یہاں تک پہنچ گئے، چلتے رہیے اب جناب اسماعیل تک۔ بیچ میں کوئی بت پرست نہیں ہے، بیچ میں کوئی بد کردار عورت نہیں ہے جس کا دامن آلودہ ہو نہیں ہے، بیچ میں کوئی ایسا مرد نہیں ہے جس کی صفات بری ہوں۔ اب چلیے رسول اللہ کی بارگاہ میں، چلیے جناب خدیجہ تک، یعنی جناب فاطمہ بنت الحسن جو خصوصیات شجرے کے لحاظ سے آپ مانتے ہیں امام حسین علیہ السلام میں، بالکل وہی خصوصیات جناب فاطمہ بنت الحسن میں ہیں۔ تبھی امام صادق ہمارے چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ آل حسن میں اس جیسی شخصیت دیکھی نہیں گئی ہے تقوی اور زہد کے لحاظ سے۔ تو یہ ایک بات مادر گرامی کے حوالے سے۔ اور پھر جب تشریف فرما تھی، ایک دفعہ دیوار میں لرزہ طاری ہوا، دیوار گرنے لگی، تو جناب امام باقر کی والدہ جناب فاطمہ جن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، انہوں نے اشارہ کیا کہ لا بحق المصطفیٰ لم یأذن لک بالسقوط، تجھے خدا نے اجازت نہیں دی ہے مصطفیٰ کے حق کی قسم کہ تو ابھی گرے۔ اٹھ کر دوسری جگہ پہ آئیں، تب جا کر دیوار گری۔ خواتین نے جا کر بتایا گھر میں یہ واقعہ ہوا، تو امام سجاد فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا امام زین العابدین علیہ السلام نے 400 درہم اس دن صدقہ دیا۔ یہ مومنین سیکھیں، یہ مومنین سمجھیں، یہ وہ سیرت ہے ائمہ کی جو ہم کو سیکھنی ہے، سمجھنی ہے۔ مولانا بریک نہیں لگاتے تو بس بڑا برا ایکسیڈنٹ ہوتا۔ بلا ٹلی، جی صدقہ دیجیے اپنی حیثیت کے مطابق فوراً۔ ہم امام سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ امام نے یہ نہیں کہا یہ تو ہماری بہو، ہماری دادی، ہماری ماں اور ہماری زوجہ کا یہ کمال تھا، امام حسن کی بیٹی ہے، تو انہوں نے اشارہ کیا یہ تو ہمارا اختیار ہے۔ صدقہ کس بات کا؟ شکرانہ کہ یہ کرامت ظاہر ہوئی، شکرانہ کہ یہ حادثے سے بچے۔ تو پھر 400 درہم یا دینار، اب مجھے یاد نہیں، صدقہ دیا۔ جناب فاطمہ ام عبداللہ منزلت یہ۔ دوسری بات کیا بتائی میں نے آپ کو کہ الارحام المطہرہ والاصلاب الشامخہ، یہ تو تفسیر امام حسین کے بارے میں ہے، یہ جناب فاطمہ امام حسن کی زوجہ کے بارے میں بالکل آ سکتی ہے۔ اور پہلے امام ہیں کہ جو باپ کی طرف سے بھی پنجتن سے تعلق ہے اور مادر گرامی کی طرف سے بھی پنجتن سے تعلق ہے، امام محمد باقر علیہ السلام۔ اچھا، اب میں ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ اور امام باقر علیہ السلام مدینے میں بیٹھے ہیں، ایک شخص آتا ہے بوڑھا، سب سے پہلے آ کر امام باقر کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم ابن رسول اللہ۔ امام جواب دیتے ہیں۔ پھر سب کی طرف محفل تھی، اور جو روایت علامہ مجلسی کے الفاظ ہیں وہ یہ کہ والبیت غاص بأہلہ، کھچا کھچ بھرا ہوا تھا کمرہ، اور پھر رخ کرتا ہے دوبارہ لوگوں کی طرف اور لوگوں کو سلام کرتا ہے، سب لوگ اس کا جواب دیتے ہیں۔ پھر یہ بوڑھا شخص جو ایک لاٹھی ٹیکتا ہوا آتا ہے، بہت بوڑھا ہے، ضعیف ہے،
اور کہتا ہے امام باقر علیہ السلام، دیکھیے یہ بوڑھا شخص مت سمجھیے گا کہ 57 ہجری سے 114 ہجری کے بیچ کا کوئی واقعہ ہے، ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، بہت گہرا تعلق ہے. اور 4 جملوں میں اس بوڑھے شخص نے بڑی عجیب بات کر دی ہے. کہتا ہے امام باقر کو سلام کرتا اور اس کے بعد کہتا ہے کہ السلام علیکم ابن رسول اللہ انی محب لک و محب لمحبیک وانما احبک لا لدنیا. مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے چاہنے والوں سے محبت کرتا ہوں، اور کوئی طعم دنیا کی وجہ سے مجھے لالچ نہیں جو محبت کرتا ہوں. اور ابن رسول اللہ انا مبغض لمبغضیک، اور میں بغض رکھتا ہوں ان لوگوں سے جو آپ سے بغض رکھتے ہیں، اور میرا جو آپ کے دشمنوں سے جو بغض رکھتا ہوں نا، میرا ان سے دنیاوی لحاظ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ کون ہیں وہ لوگ، میں صرف آپ کی محبت کی وجہ سے بغض رکھتا ہوں. اور احل حلالکم واحرم حرامکم، اور مولا اے امام باقر جس کو آپ حلال کرتے ہیں میں اس کو حلال مانتا ہوں، جس کو آپ حرام کہتے ہیں اس کو میں حرام مانتا ہوں. یا ابن رسول اللہ مجھے اپنے قریب بلائیے. یہ بڑا ایمان والا شخص تھا پکا، کہاں سے آ رہا ہے اٹھ کر، مدینہ میں نہیں رہتا تھا، تاریخ بتاتی ہے. تو امام نے اس کو آہستہ آہستہ جب اس نے یہ جملہ کہا بلایا اور اپنے پاس بٹھایا اس کو، اور اس کے بعد امام نے ایک جملہ اس سے کہا کہ اگر تیرے یہ عقائد ہیں اور تیری یہ سوچ ہے تو رسول خدا امام حسن امام حسین اور تمام جو تمہارے اولیاء ہیں، تمہارے تمام ائمہ ہیں، رسول اللہ امین المومنین امام حسن امام حسین، تو ان کو اس وقت دیکھے گا کہ جب اذا بلغت النفس الی ہنا، جب تیری روح یہاں تک آ جائے گی اور جان نکلنے والی ہوگی تو ان کو دیکھے گا. وَتَرِدُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَعَلَىٰ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، اور جب تجھے موت آئے گی اور جب تو برزخ سے نکل کر جائے گا، دنیا سے نکل کر برزخ میں جائے گا، تو وارث جو ہوگا جن کے پاس جائے گا وہ رسول اللہ امیر المومنین امام حسن امام حسین ہیں، تو ان کے پاس پہنچے گا جا کر. اور پھر جب تو یہ دیکھے گا تو منکر نکیر کو، فرشتوں کو دیکھے گا، تو استقبلو بالروح والریحان، اور تجھے استقبال کیا جائے گا روح اور ریحان کے ذریعے، کہ جو سورہ واقعہ کے آخر میں جس کا ذکر ہے، بڑے سکون کے ساتھ. اور جب تو خدا کے ساتھ قیامت میں جائے گا تو تیرا قلب جو یسلج قلبک، تیرا دل اور تیرا سینہ ٹھنڈا ہوگا، سکون کے ساتھ ہوگا، تجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. اس بوڑھے نے کیا کہا؟ آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، اور آپ کے دشمنوں سے بغض رکھتا ہوں، اور جو آپ سے بغض رکھتے ہیں ان سے بغض رکھتا ہوں. میرا دنیاوی لحاظ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ آپ کے محبوں سے نہ آپ کے دشمنوں سے، ہم تو آپ کی خاطر. یعنی کیا مطلب؟ سیدھی سیدھی بات، آپ ہمارا قبلہ ہیں، آپ ہمارا کعبہ ہیں. اور پھر اس کے بعد محبت کر کے بات ختم نہیں ہوئی سرکار. جس کو آپ حلال کرتے ہیں اس کو حلال کرتا ہوں اور اس کو حلال سمجھتا ہوں، جس کو آپ حرام کرتے ہیں اس کو میں حرام سمجھتا ہوں. یہ میرے 4 خصوصیات ہیں. تو امام سے کہا مجھے اپنے پاس بلائیے. جب بلایا امام نے، اور پھر امام نے کہا اگر تو یہ سمجھتا ہے تو جب تیری موت آئے گی تو رسول اللہ امام حسن امام حسین اور علی مرتضیٰ کے پاس وارد ہوگا، ان سے ملاقات کرے گا. اور جب تیری روح یہاں تک آ جائے گی، امام نے اشارے سے روایت کے الفاظ ہیں کہ بتایا جب تیری روح یہاں تک آ جائے گی تو زیارت کرے گا ان 4 ہستیوں کی. جب اس نے یہ سنا تو روایت کے الفاظ ہیں کہ ینتحب و ینشج، چیخ کر دہاڑے مار کر وہ رونے لگا، اور کیونکہ ضعیف انسان تھا تو جھک گیا. امام محمد باقر آگے بڑھے اور اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے، اس کو اٹھایا، سہارا دیا، اور پھر اس کے بعد گفتگو ہوئی، اور پھر اس کے بعد وہ خدا حافظ کر کے چلا گیا. سفیان ابن عیینہ جس سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ مدینہ میں کسی محفل میں اس طرح کا گریا بکا ہوا ہو کہ جس طرح سے اس محفل میں ہوا تھا اس بوڑھے کے جانے کے بعد. امام باقر کی امامت کا زمانہ اور تشریف فرمائے. اور پھر اس کے بعد ایک عجیب جملہ کا امام محمد باقر علیہ السلام نے کہ دیکھو، من اراد ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا الرجل، جو کسی چاہتا ہے کہ کسی جنتی آدمی کو دیکھے وہ اس کو دیکھے. یعنی کیا مطلب؟ ابھی موت نہیں آئی، امام محمد باقر جنت کی ضمانت دے رہے ہیں. تو 4 بنیادی باتیں ہیں. یہ جو ہمارے یہاں غلط آ گئی ہے نا رسم اور سوچ، دیکھیے میں یہاں پر امام کی طاقت کو طے نہیں کر رہا بیٹھ کر، امام کی ولایت کے دائرہ کار کو طے نہیں کر رہا، وہ تو ہمارے ہوش و حواس سے کہیں آگے ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام ہم سے چاہتے کیا ہیں. جب مومنین کے سامنے بات کی جائے کہ امام ہم سے چاہتے یہ ہیں تو مومنین امام کی طاقت کی بات کرتے ہیں،
اور جب امام کی طاقت کی بات کی جائے تو ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ دو الگ الگ چیزیں. امام کی طاقت کو امام کے لیے چھوڑ دیجئے, ہمیں اور آپ کو وہ کرنا چاہیے کہ جو ہم کو پانچویں اور چھٹے امام حکم دے رہے ہیں. وہ شخص 4 بنیادی ستون بتا رہا ہے اپنی شخصیت کے امام محمد باقر کی خدمت میں کہ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں, آپ کے محبوں سے محبت کرتا ہوں, آپ سے جو نفرت کرتے ہیں ان سے نفرت کرتا ہوں, اور جو آپ سے بغض رکھتے ہیں, آپ کے دشمن ہیں, ان سے بغض رکھتا ہوں. میرا دنیاوی کوئی ان سے لینا دینا نہیں ہے, میرے دشمن تھوڑی ہیں وہ, انہوں نے میرا کچھ تھوڑی بگاڑا ہے, آپ کی وجہ سے میرے دل میں دشمنی ہے. خوب توجہ کیجئے گا اس نقطے پر. یہ کوئی فارمیلٹی بیان نہیں کر رہا ہے. یہ جو جملہ کہہ رہا ہے نا کہ میرا دنیاوی لحاظ سے ان سے لینا دینا کچھ نہیں ہے, میرا تھوڑی جھگڑا ہے کوئی ان سے کہ میں ان سے بغض رکھتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بوڑھے کی, اس ضعیف العمر شخص کی ایمان کی کوالٹی کو نیچے لے آئیں کہ میرا تھوڑی جھگڑا ہے, آپ کی خاطر کر رہا ہوں. یہ کب کہا جاتا ہے؟ یہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ بھائی دیکھیے کل ہو سکتا ہے ہماری دوستی ہو جائے. یہ نہیں کہنا چاہ رہا, یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سے جو بغض رکھتے ہیں تو میرے دل میں ان سے بغض ہے. یہ صرف ایک فارمیلٹی اور رسمی بات نہیں کر رہا. بغض کا مرکز ہے قلب, یعنی یبن رسول اللہ, جس کے دل میں آپ کی نفرت ہے, میرے دل میں اس کی نفرت ہے. خوب توجہ کیجئے گا, قلبی کیفیت آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی. آپ کے سامنے میں ایک چیز لا کے رکھ دوں, عجیب سا ایک غلاظت آمیز کوئی چیز کھانا, اس کی شکل آپ کو اچھی نہ لگے, آپ دیکھ کے معلوم نہیں یہ ہٹا, یہ ہم نہیں کھا سکتے, ارے وٹامن نہیں کھا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ شخص اتنا فنا ہے, اتنا جڑا ہوا ہے امام محمد باقر سے کہ امام کے دل کی کیفیت کے تابع اس کے دل کی کیفیت ہے. تو یہ مذاق نہیں ہے سرکار, کان کھول کر سن لیں. آپ جس سے بغض رکھتے ہیں اس سے میں بغض رکھتا ہوں, جو آپ سے بغض رکھتا ہے میں اس سے بغض رکھتا ہوں, جو آپ سے نفرت رکھتا ہے میں اس سے نفرت رکھتا ہوں, جو آپ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. دنیا کی خاطر نہیں, آپ کی خاطر. یعنی کیا مطلب؟ چلیے اب وَقَلْبِي لِقَلْبِكُمْ سِلْمٌ وَأَمْرِي لِأَمْرِكُمْ مُتَّبِعٌ. ہم زیارت عاشورہ, زیارت وارث میں کیا پڑھتے ہیں, زیارت عاشورہ میں, زیارات میں کیا پڑھتے ہیں؟ اے آئمہ معصومین, اے مولا سید الشہداء, میرا دل آپ کے دل کے تابع ہے. اس کو سمجھیے ذرا, اس کو کھولیے ذرا, ڈائسیکشن کیجئے. یعنی مجھے نہیں پتا کس سے نفرت کرنی ہے, آپ کیا کہتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں, جس سے آپ نفرت کریں گے اس سے میں. یعنی میرا دل آپ کے دل کے تابع ہے. میرے دل میں جو نفرت اور محبت کے جذبات ہیں وہ آپ کے دل کو دیکھ کر ہیں. میرا دل آپ سے جڑا ہوا ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایک غلیظ سی چیز لا کر رکھ دیجئے آپ کے سامنے, کہاں پہ آپ کو سکھایا گیا کہ جب اس طرح کی چیز, خوب توجہ کیجئے, میں ایک نقطے کی جانب آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں. ایک غلیظ, بڑی ڈسگسٹنگ, بڑی گندی سندی چیز ایک رکابی میں ٹوٹی پھوٹی لا کے رکھ دی جائے, کھائیے. آپ کے مولانا بہت شکریہ, ہم کھا کے آئے ہیں, اور آپ دلی دل میں کہہ رہے ہوں گے اب یہ شب ولادت ہے, تھوڑا سا مذاق بھی کرنے دیا, آپ دلی دل میں مجھے کوسنے بھی دے رہے ہوں گے, تمیز نہیں ہے, یہ لا کے رکھ دیا. یہ کہاں پر آپ کو درس دیا گیا تھا, کس اسکول میں سکھایا گیا تھا کہ جب اس طرح کی رکابی میں اس طرح کی چیز آئے تو تمہارے دل میں نفرت اور گھن کے جذبات آئیں؟ کہیں سکھایا گیا تھا؟ کہاں سکھایا گیا تھا؟ کہیں سکھایا گیا آپ کو؟ نہیں سکھایا گیا. معذرت کے ساتھ دونوں ہاتھ جوڑ کر, بے ادبی ہے, سیوریج پانی جا رہا ہے, چلے اب میں آپ سے کہوں تو یہ بھی آپ کی شان میں گستاخی, آپ مجھ سے کہیں, کوئی شخص کسی سے کہے پیاس لگی ہے, جا تو رہا ہے, سیوریج کا پانی پی لیجیے, اپکائی آئے گی انسان کو. کہاں سکھایا گیا ہے آپ کو؟ کب آپ کی ماں نے, اب آپ نے بتایا تھا کہ جب کوئی سیوریج پانی پینے کی دعوت دے تو اپکائی آنی چاہیے تمہیں, اپکائی لانا, اپکائی کی ایکٹنگ کرنا. سکھایا کسی؟ نہیں سکھایا. یہ سیکھا کہاں سے آپ نے؟ سرکار یہ سیکھا کہیں سے نہیں ہے. یہ چھٹے امام نے فرما دیا کہ جو ہماری محبت اپنے دل میں محسوس کرے نا, وہ اپنی ماں کے لیے بہت دعا کرے. یہ جو 45 ہفتوں کا جو دورانیہ تھا نا, 45 ویکس کا, 45 ہوں گے, 32 ویکس ہوں گے, 32 ویک ہوں گے میرے خیال سے, ہاں, جو 9 مہینے کا جو زمانہ گزرا ہے نا, اس کی بڑی اہمیت ہے. تو آپ سمجھ لیجئے کہ محبت اہل بیت وہ چیز نہیں ہے کہ جو راہ چلتے ہوئے انسان کے ہاتھ میں آ جائے. یہ وہ چیز ہے جو سکھائے بغیر انسان کے وجود میں ہوتی ہے, اور جو کمیاں ہیں وہ ہمیں پوری کرنی چاہیے. بہرحال ہماری تقریر, ہمارے درس ایسے ہو, ہماری زندگی ایسی ہو کہ لوگوں کو کھینچ کر لایا جائے, وہ ایک الگ پورشن ہے امام کی تعلیمات کا, وہ ایک الگ سیگمنٹ ہے, وہ ایک الگ حصہ ہے. لیکن آپ کو محبت اہل بیت کسی کلاس میں بیٹھ کے نہیں سکھائی گئی ہے, یہ آپ دنیا میں لے کر, اس دنیا سے اس دنیا میں لے کر آئے ہیں. یعنی یہ شخص کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ امام نے 4 جملوں پہ اس کو جنت دے دی. یہ 4 جملے اتنے ہلکے تھے,
آپ جو حرام کرتے ہیں اس کو حرام کہتا ہوں, جس کو آپ حلال کہتے ہیں اس کو حلال کہتا ہوں. آپ سے محبت کرتا ہوں, آپ کے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں, اور آپ سے بغض رکھنے والوں سے بغض رکھتا ہوں, آپ کے دشمنوں سے بغض رکھتا ہوں. اچھا یہ بتائیے اے ضعیف العمر شخص جو تم آئے, تاریخ نے نام بھی نہیں لکھا اس کا, اگر کسی ایسے شخص سے تم محبت کرو, اگر کوئی ایسا شخص امام سے محبت کرے جس سے تمہارا جھگڑا چل رہا ہے, تو پھر کیا کرو گے؟ نہیں, میں امام کی محبت کی وجہ سے اس سے محبت کروں گا. امام نے کہا کہ یہ شخص اہل جنت, جو چاہتا ہے جنتی شخص کو دیکھے وہ اس انسان کو دیکھے. تو یہ جو واقعہ امام محمد باقر علیہ السلام کی سیرت کا, یہ ہمارے لیے کافی ہے تمام کی تمام چیزیں سمجھنے کے لیے. نہ حرام اور حلال کو ہلکا سمجھیے اور بڑا سرسری طور پر لیجئے, کیجول لیجئے, اور نہ محبت اہل بیت کو اور نہ بغض مبغض اہل بیت کو. یہ چار چیزیں آپ کی زندگی میں بنیادی لحاظ سے ہونی چاہیے. تو یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی سیرت کا یا ایک مختصر سا واقعہ. اور وہ جو شاگرد تربیت کی ہے جابر ابن عزیز جوفی, کئی سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے, لیکن میں ہمیشہ دیکھتا ہوں نصیحتیں بڑی, اور مومنین بہت زیادہ کہا ہے انہوں نے کہ آپ یہ نصیحتوں پر گفتگو کیجئے. جابر یزید جوفی کو پانچویں امام نے نصیحتیں بیان فرمائی ہیں, انشاءاللہ وہ ضرور ذہن میں ہے, لیکن اتنی طویل نصیحتیں ہیں کہ اس میں سے کیا چیز نکالی جائے اور کیا چیز چھوڑی جائے. بہرحال لیکن میں ایک چھوٹی سی حدیث طویل ہے لیکن میں مختصر سی حدیث بیان کرتا ہوں. ایک صاحب آئے, کہنے کہ ابن رسول اللہ, اے امام باقر, اس شہر میں آپ کے چاہنے والے بہت ہیں اور بہت آپ سے محبت کرتے ہیں, بڑے ولایتی ہیں, اور یہ سب اس طرح کی باتیں جو ہم آج کل کہتے ہیں. امام نے کہا یہ بتاؤ کیف عیادت اغنیاء للفقراء, اس شہر کے پیسے والے جن کا پیسہ ہے وہ غریب لوگوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں, یہ بتاؤ. امام نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ بتاؤ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں, روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں. اگر تم کہہ رہے ہو ہمارے سب چاہنے والے ہیں, ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کیا تعلق ہے, فَلْيُعِن, عجیب جملہ ہے. قَوِيُّكُمْ ضَعِيفَكُمْ, تم میں سے جو طاقتور ہیں وہ کمزور کی مدد کریں. وَلْيَعْطِفْ غَنِيُّكُمْ, اور تم میں سے جو پیسے والا ہے وہ پیار و محبت کے ساتھ جھکاؤ اختیار کرے. کس کی طرف؟ جو غریب ہے. یعنی امیر کو حکم دے رہے ہیں امام محمد باقر کہ غریب کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اور طاقتور کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ کمزور کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور دیکھیے تفصیل کے ساتھ بہت گفتگو ہے اور گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھیں گے. میں آخری بات کہہ کے ختم کروں, اس پر گفتگو کروں. تمہارے میں سے جو طاقتور ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کمزور کی جانب محبت سے رخ کریں. میں صاحب گورنر ہوں, فرض کیجئے یو پی کا گورنر ہوں, میں صوبہ سندھ کا گورنر ہوں, میں بہت طاقتور آدمی ہوں. اب رشتہ داروں میں بیٹھے ہوئے, اب یہاں رشتہ داری ہے سب, میں طاقتور ہوں نا, سب آ رہے ہیں میری میز کے گرد. ارے السلام علیکم, کیسے ہیں؟ جس کا خاندانی جھگڑا تھا وہ بھی آئے گا. اب تو بات پلٹ گئی. خاندانوں میں ہوتا ہے, بیچارے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں مالی لحاظ سے, شخصیتی لحاظ سے. اس کی تفصیلات میرے سامنے بیان نہیں کرنا چاہ رہا. رشتہ وہی ہے میرا, وہ بھی چچا, یہ بھی چچا, یہ بھی پھپھا, وہ بھی پھپھا, لیکن ذرا یہ دنیاوی لحاظ سے. تو یہ روایات سے نکل کر آتا ہے کہ جو یہاں پر طاقتور ہے قبیلے میں شخص, جس کی شخصیت ہے, وہ شخص جس کی محفل میں رسپیکٹ نہیں دی جا رہی, اس کو رسپیکٹ دے. کس طرح سے دے؟ کیسے ہو بھائی, کیا حال ہے, خیریت سے ہو. یہ وہ امام کے حکم کی تعمیل ہوگی کہ فَلْيَعْطِفْ قَوِيُّكُمْ ضَعِيفَكُمْ, تم میں سے جو مضبوط ہیں, طاقتور ہیں, وہ پیار و محبت کے ساتھ جھکیں ان کی طرف جو کمزور ہیں. ہاں بھائی خیریت سے ہو, امی کیسی ہیں تمہاری, بابا کیسے ہیں, نظر نہیں آ رہے, کہاں جاب چل رہی ہے, اچھا خیریت سے ہو, اچھا بہت سلام کہنا. تو یہ شخص دیکھا گیا ہے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں, یہ بڑی تلخ حقیقت ہے. رجب آ رہا ہے, رجب میں نظر نہیں ہوتی بہت سی جگہ پر, رجب میں نظر نہیں ہوتی بہت سی جگہ پر. کھیر, ٹکیاں, چھولے, قیمے, گلاوٹ کے کباب کھلائے جا رہے ہوتے ہیں سرکار, لیکن وہ دنیاوی رشتوں کو نبھایا جا رہا ہوتا ہے. بڑے بڑے لارڈ گورنر صاحب آ رہے ہوتے ہیں, سب نظر ہے ہماری یہاں آئیے گا. غریب رشتہ دار تو بیچارہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے, تو اس کو نظر نہیں کہوں گا. یہ اس دسترخوان پہ وہ لوگ آ کر بیٹھے تو بہتر ہے کہ جن کا میں نام نہیں لینا چاہ رہا. کہاں پہ علی بن ابی طالب, میاں کدھر کی بات کر رہے ہو؟ امام محمد تقی کی نظر ڈھکوسلا بازی بنا رکھی ہے تم نے. جو تمہارا خونی رشتہ دار ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہے, اور جو کمشنر اور ڈپٹی کمشنر, پولیس چیف اور فلانی لوگ جو آ رہے ہیں ان کے ساتھ تم بچھے جا رہے ہو. کون سا تقوی ہے یہ کون سی نظر ہے؟ ایک تو یہ مصیبت, یعنی
واقعاً اذیت والی نظر ہے یہ خدا کا کام ہے کہ وہ منہ پہ مارے ایسی نظر کو یا قبول کرے. نہ میں خدا ہوں، نہ میں 14 میں ہوں، نہ 12 میں. یہ مصیبت نظر نیاز میں ہماری رجب شعبان جو آ رہا ہے. دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نظر کو اتنی اہمیت دیتے ہیں. باپ بیمار ہے، ماں بیمار ہے، نظر میں جانا واجب ہے. پڑوس میں میرے ایک بندہ خدا ہے جس کو میری عیادت کی ضرورت ہے، میں پورے شہر میں گھوم لوں گا نظر کے لیے، لیکن اس کے گھر پہ کھٹکھٹا کر اس کا حال، بھائی کچھ چیز چاہیے. آپ روایات کے ذریعے سمجھیے کہ معصومین نے ہم کو کیا حکم دیا. تیسری چیز، نظر میں جا رہے ہیں. بقول کسی صاحب کے مولانا وہ دروازے پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. یا تو نظر جھکا کے کھڑے ہوں، یہ نظر اٹھا کے کھڑے ہوں تو دین جائے، نظر جھکا کے کھڑے ہوں تو عقل جائے. لوگ کہیں کیا بیوقوفوں کی طرح سے، یعنی حجاب کا کوئی خیال نہیں. واقعاً یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جناب سیدہ قبول کریں گی ان چیزوں کو. اور میں آگے تک کی باتیں کرنا نہیں چاہ رہا، اور جو آپ کی ہماری زندگیوں میں ہے، سماج میں ہے، وہ سب ہم کو پتہ ہے، اچھی طرح سے پتہ ہے. کیونکہ مولانا ہو گئے، وکیل ہو گیا، پولیس انسپکٹر ہو گیا، ڈرائیور ہو گیا، یہ 4-5 پیشے ایسے ہیں سماج کے کہ یہ چورنگی کی طرح ہوتے ہیں. جو گاڑی بھی آتی ہے ایک چکر تو لگا کے جاتی ہے. اس لیے ہم کو ہر گاڑی کے ماڈل بھی پتہ ہے، نمبر بھی پتہ ہے، کلر بھی پتہ ہے. تو عجیب و غریب مسائل ہیں، عجیب و غریب چیزیں ہیں. حجاب کا خیال رکھیں. مکس گیدرنگ ہو رہی ہے. یعنی بعض لوگوں کو تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا بڑا عالم دین شہر کا، میں اپنی بات نہیں کر رہا، کراچی کی بات کر رہا ہوں، یہاں کی بات نہیں کر رہا. تو اور نہ میں کوئی عالم دین سمجھتا ہوں، نہ بڑا تو چھوڑ دیجئے. تو اتنا بیچارہ بزرگ عالم دین آیا، قبلہ آئیے حضور ذرا کچھ خواتین بیٹھ، اور آپ ادھر ہیں ان کا، آپ ادھر. کوئی طریقہ، کوئی تعلیم، یعنی اس کو خیال رکھیں. اس کا بے حجابی، بد حجابی، بے پردگی آپ شوق سے کیجئے. کون روک سکتا ہے؟ آپ کو حضرت عباس نہیں روک سکے تو مولانا کیا روکے گا آپ کو بے حجابی سے، بے پردگی سے؟ آپ کو مرج تقلید نہیں روک سکا تو میں کیا روکوں گا؟ لیکن نظر کے اندر تھوڑا سا خیال رکھیے اس کا کہ آپ نظر ثواب کمانا چاہ رہے ہیں، گناہ کی محفل نہ ہو جائے. قرآن لائیے، لڑکی رخصت ہو رہی ہے. سرکار جو آپ نے طوفان بدتمیزی مچایا ہوا تھا، جو مغلظات مچایا ہوا تھا، جو خواتین و مرد کا اختلاط تھا، بخدا مجھے یہ بتائیے، آپ نے کارڈ لکھا رجب شعبان آ رہے شادیاں ہوں گی، جو آپ نے کارڈ پہ لکھا اپنی دعاؤں کے ساتھ کنیز سیدہ اور خاک پائے بطول، یہ لکھ کیا رہے ہیں؟ یہ ڈرامہ ہے، ڈھکوسلا ہے. میں ان الفاظ کو دیکھوں، آپ کی مکس گیدرنگ کو دیکھوں، وہ جو آگے وہ جو آپ نے پیسے دے کے بینڈ باجا بلایا اس کو دیکھوں، تو ہے کیا سلسلہ. تو یہ قرآن کی کوئی حیثیت ہے؟ جناب سیدہ کچھ نام ہے، قبلہ حدیث قصہ، ذرا برکت آ جائے گی. برکت آ گئی، اب میوزک لگا دیجیے ذرا تاکہ وہ برکت ختم ہو جائے. تو دیکھیں ہم لوگ جا کر رہے ہیں، کیا معاشرے کے بارے میں بات کیجیے جہاں سمبل آف اسٹیٹس یہ بن جائے کہ کون سی موسیقی آپ چلا رہے ہیں. اور میں زیادہ اپنے علم کا اظہار نہ کروں ورنہ میری حیثیت بھی خطرے میں پڑ جائے گی یہاں پر. تو کیسے ہوگا یہ سب چیزیں؟ کس طرح سے ہوگی یہ؟ بخدا مولانا سے کہا جاتا ہے کہ مولانا دیکھیے آپ گھر پہ نکاح پڑھا دیے، بہتر ہے، ہال میں آپ کے لائق نہیں آنے کی. تو ان سب چیزوں کو دیکھیں، ثواب کی محفل گناہ کی محفل میں تبدیل ہو جائے گی، بے برکتی آئے گی. ان سب چیزوں کو دیکھیں اور امام سے مدد مانگیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو میں کہہ سکتا تھا باتیں رجب کے حوالے سے بھی اور امام محمد باقر کے حوالے سے بھی، وہ تو خیر پوری باتیں نہیں کہہ پائے، لیکن بہرحال امام زمانہ کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پروردگار امام باقر کی بارگاہ میں یہ جو گفتگو ہوئی، سننے والے تھے جو محنت کر رہے ہیں، زحمت، جو نے ہم کو جگہ پرووائڈ کیے، فراہم کیے، ان کے اجر جزیل عطا فرما. جو مرحومین و مرحومات دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما. امام زمانہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے تقریر سرفراز ہو اور حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما. ہم کو وہ تمام کام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جو امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے توقع رکھتے ہیں، جن کا ہم کو انہوں نے حکم دیا ہے، اور ہم ان کا ایک اچھا اور ڈھنگ کا شیعہ، ڈھنگ کا سلمان ابو ذر ڈھنگ کا شیعہ بننے کے قابل ہو جائیں. اور ہم سب کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما. جو گھروں میں لوگ بیٹھے ہیں، ان کے دل میں کوئی حاجت ہے، جو یہاں مومنین محنت کر رہے ہیں اور ایک آدھ لوگ جو موجود ہیں یہاں پر، ان کو بھی اسی طرح سے ان کے لیے بھی دعا ہے کہ پروردگار ان کی مشکلات کو دور فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے مل کر درود بھیج دیجیے. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.